اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ طٰہٰ آیت 17۔ اور اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ نے ہاتھ دیے۔ اللہ ہاتھ دیتا ہے، ہاتھوں سے انسان عمل کرتا ہے۔ عمل کرنے کے لیے اسباب ہوتے ہیں، اسباب بھی رب کی جانب سے عنایت ہوتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے لیے اور بھی فائدے ہیں، یعنی یہ سبب میرے بہت طرح سے کام آتا ہے۔ اس کی وجہ سے میں آرام بھی پاتا ہوں، اس کی مدد سے میں اپنی بکریوں کے لیے درختوں سے پتے بھی جھاڑتا ہوں، میرے بھی کام آتی ہے، میرے مویشیوں کے بھی، اور اس کی وجہ سے میرے لیے اور بھی بہت فائدے ہیں، یعنی یہ لاٹھی ہی میرا سہارا ہے جس پہ میں ٹیک لگاتا ہوں۔ ٹیک لگانا یعنی سہارا لیتا ہوں۔ اب اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اسے ڈال دو، یعنی اے موسیٰ اس سہارے کو ذرا زمین پر تو پھینکو، جسے تم سب کچھ سمجھتے ہو کہ یہ تمہارے کام آتا ہے۔ اپنے اس سبب کو جسے تم سب کچھ خیال کر بیٹھے ہو ذرا زمین پر پھینکو۔ تو پھر اسے ڈال دیا تو اسی وقت وہ دوڑتا ہوا سانپ ہو گیا۔ تو وہ لکڑی سانپ کی طرح نظر آنے لگی۔ کیا مطلب کہ ہاتھ میں جب تھی یہ لکڑی، یہ سبب، تو موسیٰ کو لگتا تھا کہ یہ اس کے سبب آسانی میں ہے، موسیٰ کو اس لکڑی سے فائدے مل رہے تھے، یہ سہارا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس سہارے کی حقیقت انہیں دکھا دی کہ دنیا کا ہر سہارا سانپ ہے جو ڈس لیتا ہے۔ یہ سبب تب ڈستا ہے انسان کو جب انسان اس کو سب کچھ سمجھ لے اور مسبب کی طرف دھیان نہ ہو کہ یہ کس کا دیا ہوا ہے۔ اگر تجھے کچھ فائدے کسی سبب سے مل گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سبب تجھے فائدے دے رہا ہے۔ تو اب اے موسیٰ اس کی حقیقت جان لے کہ یہ سہارے دنیا کے جتنے بھی سانپ ہیں، جب تک ان پہ ڈیپینڈ کرو گے، اور پھر فرمایا اسے پکڑ لے اور نہ ڈر، ہم ابھی اسے پہلی حالت پہ پھیر دیں گے۔ یعنی اب حقیقت جان لی دنیا کے اسباب کی اور جسے سہارا سمجھ رہے تھے، تو ڈرو مت، دنیا کو برتو انہی اسباب کے ساتھ، مگر اب سوچ بدل لو، اس طرح یقین رکھو کہ مسبب ہی اصل سبب ہے، ہر اسباب میں مدد پیدا کرنے والا مسبب ہے۔ تو کبھی دنیا کے مال پہ اتنا بھروسہ مت کر بیٹھنا کہ ان کے سبب تمہیں کچھ حاصل ہے، ورنہ یہی اسباب تمہیں ڈس لیں گے۔ اور اپنا ہاتھ اپنی بغل سے ملا دے، بلا عیب سفید ہو کر نکلے گا، یہ دوسری نشانی ہے۔ اور اب اس پہلی رہنمائی کے بعد اب اپنا ہاتھ، اپنا یہی دایاں ہاتھ جس سے عمل کرتے ہو، جس سے لاٹھی پکڑتے تھے، عمل کماتے ہو، اس کو اپنے دل سے لگا لو، یعنی دل کی آنکھیں کھولو، حقیقت دیکھو، حقیقت کو پہچان لینے کے بعد کہ مسبب ہی سب کچھ ہے، تو اب جس کام میں ہاتھ ڈالو گے وہ عیبوں سے، غلطیوں سے،
نفس کی خواہشوں سے اور گمراہی سے اور دھوکے سے پاک ہوگا۔ جب دل صاف ہو جائے گا ان جھوٹے سہاروں کو سب کچھ سمجھنے سے، تو پھر جو بھی کار کرو گے، جو بھی کماؤ گے، وہ بھی بے عیب ہوگا، ان میں نور شامل ہو جائے گا۔ وہ ہاتھ ہوں گے جو اللہ کے بن جاتے ہیں۔ اور جب انسان اس حقیقت کو پالے، دل کو پاک کر لے، دنیا کے فریبوں کو سمجھ لے، سبب کے پیچھے مسبب کو پہچانے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس پہلی نشانی اور دوسری نشانی کے بعد، تاکہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیوں میں سے باز دکھائیں، یعنی بڑا سیدھا سا فلسفہ رب پاک نے اپنے بندوں کو بتا دیا، سکھا دیا کہ دنیا کے وقتی سہاروں کو، یہ وقتی اسباب کو یہ نہ سمجھو گے کہ یہ سب تمہیں کچھ عنایت کر رہی ہیں، بلکہ ان کی حقیقت جان لو کہ یہ سانپ ہیں جو تمہارے ایمانوں کو ڈس لیں گے۔ انہیں اتنا ہی برتنا جتنا برتنے کا حکم اور ہدایت دی گئی ہے، اتنا ہی اہمیت دینا، اور حقیقی مالک کو پہچان کر پھر جب تم عمل میں آؤ گے تو وہ عمل روشنی کے ہوں گے، اور اس سے آگے سفر شروع ہوگا جس کی تمہیں تلاش ہے۔ روحانیت کا سفر، روحانیت کی تعلیم، روحانیت کا علم دینے کا پھر وعدہ تمہارا رب کرتا ہے کہ پھر تمہیں دکھائے گا اپنی بڑی نشانیوں میں سے جتنا وہ چاہے، یہ اس کا فضل ہے۔ تم پہلے یہ راستہ پار کر لو، یقین کر لو اپنے رب پہ، تو روحانیت تم سے دور نہیں، تم سے دور نہیں۔